جو بات کہتے ہیں کہ قرب قلوب قرب ابدان کا بھی تقاضا کرتا ہے، یعنی جس کے دل کا رخ حقیقت کی طرف ہو تو وہ مجازی طور پر اس کے ظہور کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ مثلاً علامہ کہتے ہیں کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظراں لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یعنی وہ اس حقیقت کو مجاز کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے نظر آئے، میں اسے دیکھوں اور دیکھتا رہوں۔ یہ بعد کی چیز ہے۔ پہلی چیز اس حقیقت کی طرف بلا مشروط دھیان ہے، یعنی وہ نظر آئے یا نہ آئے میرے اندر طلب ہونی چاہیے کہ وہ نظر آئے۔ یہاں نہیں آئے گا تو وہاں آ جائے گا۔ اور اس نے یہ بیان بھی فرما دیا ہے کہ اس دن دیکھیں گے چہرے آنکھیں مجھے بغیر حجاب کے، اور وہ تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس لیے جو یہاں اس کے نور کو دیکھنے کے لیے جو لوگ تڑپتے رہے ان کا مقصود بھی وہ پورا کر دے گا، یہاں نہ ہوا تو وہاں کر دے گا۔ لیکن یہ طلب بہرحال ہوتی ہے کہ جس کا دل کہیں لگا ہوا ہو وہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم بھی اسی طرح سے میرے ساتھ لگے جیسے دل لگا ہوا ہے، وہ جسمانی صورت میں بھی ویسے ہی میرے ساتھ ملے جیسے روحانی صورت میں ہم دونوں اکٹھے ہیں۔ لیکن ایسا ہو نہیں پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وراء الورا وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ اسے محسوس کیا جاتا ہے، اسے سر کی آنکھوں سے یہاں دیکھا نہیں جاتا۔ آپ اس کی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں، اس کے آثار، اس کے مظاہر، جبکہ خود رب، آپ کسی چیز کو کہیں کہ یہ رب ہے اور پھر کہیں کہ میں اسے ہاتھ لگانے لگا ہوں یہ رب ہے، ویسا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے خانہ کعبہ کو بھی رب سمجھا تو اس نے کفر کیا، کیونکہ خانہ کعبہ بھی رب نہیں ہے، اللہ کے انوار کی جلوہ گاہ ہے، مظہر ہے، خود خدا نہیں ہے۔ اگر کوئی کعبۃ اللہ کو خدا سمجھے گا تو وہ تو شرک کرے گا۔ کعبۃ اللہ بھی خود خدا نہیں ہے، خدا کی جلوہ گاہ ہے، اس کے نور کا، اس کے اسرار کا مظہر ضرور ہے، خود خدا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم کسی نور کے پاس بھی جاؤ گے تو مجھے وہیں پاؤ گے، کیونکہ میرا جو ہے، اس لیے تم کعبے کی دیوار کے ساتھ لپٹ کے رو گے تو تم خدا کے ساتھ لپٹے ہوئے نہیں ہو، جلوہ گاہ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہو۔ تو تم جلوہ گاہ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اس کے جلوہ گاہ کے ساتھ کوئی ملے گا تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا، ورنہ اللہ وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، وراء الورا ہے۔ اس کے دوستوں کے ہاتھ دست بوسی کی جاتی ہے نیک لوگوں کی، اس لیے کہ وہ خدا ہے نہیں، یعنی وہ خدا کے قریب ہیں، اتنے قریب کہ خدا نے اپنا نور ہدایت کی جلوہ گاہ ان کی ذات کو بنایا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی ان کے ہاتھ چومتا ہے تو اگر بئی اعتبار چومتا ہے کہ اس کی دستبوسی اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ہاتھوں کے اوپر اس کا ید رحمت ہے، اور جس کے ہاتھوں کے اوپر اس کا ید رحمت ہو وہ ہاتھ، بلکہ وہ ہر شے عقیدت کے لائق ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے۔ تو وہ آدمی ہاتھ بندے کے چوم رہا ہے، خدا کے نہیں۔
خدا ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن وہ ایسے ہاتھ ہیں کہ جو خدا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو وہ سب جلوہ گاہیں انوار کی، تجلیات کی جو اس دنیا میں موجود ہیں، وہ سب جلوہ گاہیں اصل میں انوار کے مظاہر ہیں، خود خدا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عاشقوں میں یہ تڑپ ضرور ہوتی ہے، یہ طلب ضرور ہوتی ہے کہ وہ خدا کو جہرن دیکھیں، خدا کو جہرن دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ جہرن نظر نہیں آئے گا اس جہان میں، اس دنیا میں وہ غائب ہی رہے گا، آثار دکھائے گا۔ چنانچہ ذہین لوگ، فتین لوگ اور عقل والے لوگ اس کے آثار کو سمجھ جائیں گے کہ یہاں اس کا اثر ہے، یہاں اس کا نظارہ ہے، یہاں اس کا مظہر ہے، اور وہ خود نظر آئے گا تو مقام جنت میں نظر آئے گا، بہشتیوں کو نظر آئے گا۔ وہ اس دن اس کو دیکھیں گے بغیر حجاب کے، تر و تازہ چہروں کے ساتھ۔ یہ جو شیخ نے فرمایا ہے یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہ جو بعض لوگ ہیں جو صورتوں کے اندر خدا کو تلاش کرتے رہتے ہیں، تو اگر صورت نہ ہوگی تو خدا کدھر جائے گا؟ ان سے پوچھا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب صورتوں میں خدا کو دیکھتے ہیں، تو اگر ان کو کہیں کہ یہ ساری صورتیں فنا کر دی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ خالی، پھر تمہارا خدا کدھر جائے گا؟ تو خدا کو اس طرح سے محسوس کرنا چاہیے کہ صورت ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ محسوس ہو۔ یہ وہ نسبت ہے اس میں ذات کی جس کو حضرات نقش بندیہ مجددیہ نے اپنے طالبین اور مریدوں کو سکھایا اور سمجھایا ہے کہ صورت کے بغیر بھی اور مظہر کے بغیر بھی، نور کے بغیر بھی، وہ اپنے باطن میں خدا کی اس میں ذات کو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے باطن میں گھنٹی چل رہی ہے، ایک گھنٹی چلتی رہتی ہے جو اندر ہی اندر ایک یاد کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور بظاہر کچھ بھی نہ ہو تو وہ خدا کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے لیے خدا کو محسوس کرنے کے لیے صورت ہی کوئی صورت ہوتی ہے، جیسا کہ اس دور کے کئی خام صوفی بھی اسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے پھر خدا کہاں جائے گا جب صورت نہیں رہے گی؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وراء الورا ہے، اسے صورتوں میں قید نہ کرو۔ ایک بزرگ جو تھے وہ پانی کے تالاب میں چاند کے عکس کو دیکھ رہے تھے، تو ایک دوسرے بزرگ پاس سے گزرے تھے، وہ بھی بزرگ جو دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے بزرگ پاس سے گزرے اور انہوں نے کہا سر اٹھا کے اوپر کیوں نہیں دیکھتا؟ تو جو اس کا عکس دیکھ رہا ہے پانی میں، تو تھوڑا سر اٹھا اور اس کو اصل کو ہی دیکھ لے، کیونکہ جب عکس نہیں رہے گا تو تیرا دھیان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تو اونچی اڑان اڑ اور اصل کو دیکھ، کیونکہ تالاب ہمیشہ نہیں رہے گا اور آئینہ ہمیشہ نہیں رہے گا اور عکس ہمیشہ نہیں رہے گا، اصل ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے اونچی اڑان اڑ اور اوپر جا کر دیکھ اصل کو، تاکہ ذل کے اندر تیرا وہم جاتا رہے اور مجاز کے اندر جو پڑے ہوئے پردے ہیں وہ تجھے اصل سے ہٹا نہ دیں۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ مجاز حقیقت کا پل ہے، المجاز کنطرۃ الحقیقہ، یہ اوپر سے نیچے ہے، نیچے سے اوپر نہیں ہے۔ یعنی آپ لوگوں کی صورتیں دیکھتے رہیں اور ان کے اندر خدا ڈھونڈتے رہیں، پہلے خدا کو صورتوں سے الگ ڈھونڈیں، پہلے حقیقت تک پہنچیں، پھر وہ آپ کو صورت بشری میں یا لباس مشری کے اندر آپ کو مشاہدہ کرنے کے اہل ہوں گے اور سچے بھی ہوں گے، ورنہ آپ جھوٹے ہوں گے اور حقیقت سے گم ہو جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ مجھے اس طرح سے جانے کہ میرے اور اس کے بیچ کچھ بھی نہ ہو، بس جب ایسے جان جائے گا پھر میں اسے ادھر سے اس کے دل میں ڈالوں گا، پھر وہ ہر چیز میں انوار دیکھے گا۔ اور اگر وہ نیچے سے اس طرح چیزوں کے اندر دیکھنے سے اوپر اڑے گا تو انہی میں ہی رہ جائے گا۔ تو ہزاروں لوگ ہیں جو لباس بشری میں رہ گئے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے خدا کو صورتوں کے اندر بند کیا اور اللہ کو صرف لباس بشری میں ہی جاننا چاہتے ہیں، تو لباس بشری ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا اور خدا باقی رہے گا۔
اس لیے وہ لوگ جنہوں نے دوسری نسبت سے خدا کو جاننے کی کوشش کی ہے، انہوں نے صورتوں کے اندر خدا کو بند نہیں کیا، اور جب صورتوں کے اندر خدا کو بند نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نسبت عطا کی کہ جو فانی چیزوں کے اندر فنا ہونے سے فنا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ باقی کے ساتھ وہ نسبت بھی ایسے باقی ہے کہ صورتیں فنا ہو جائیں گی، نسبت باقی رہے گی۔ یہ تعلیم خصوصیت سے حضرات خواجگان نقشبندیہ نے اپنے لوگوں کو عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نسبت بخشی ہے کہ یہ صورتوں سے اور مجازی لباس سے ہٹ کے حقیقت کو حقیقت ہی کے انداز میں حقیقت سمجھا ہے۔ اس سے وہ درمیانی خلل بھی جاتے رہتے ہیں اور وہ خطرے بھی جاتے رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ حق کی طرف جاتے جاتے رستے میں رہ جاتے ہیں اور اڑتے اڑتے پر تڑوا بیٹھتے ہیں اور چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ یہ ایسا سفر ہے جو تھکاتا نہیں ہے اور حقیقت کو حقیقت ہی سے دکھاتا اور حقیقت ہی سے سمجھاتا ہے۔ اس لیے جو اقبال کا شعر ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یہ وہ اپنی طلب بتانا چاہتے ہیں، تڑپ اپنی بتانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ مقصود نہیں ہے کہ خدا کو لباس بشری میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے خدا تک رسائی پائی ہے تو انہوں نے کہاں تک پائی ہے؟ اللہ کو کس نے جانا ہے جیسا جاننے کا حق تھا؟ نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ ارشاد ذہن میں رہنا چاہیے کہ العجز عن درک الادراک ادراکو، کہ عاجز ہو جانا اس بات سے کہ میں نے پا لیا ہے، یہی تو پا لینا ہے۔ تیری عاجزی ہی تیری معرفت ہے۔ اگر تو تکبر میں آ کے یہ کہے گا کہ میں نے جان لیا ہے تو تو نے نہیں جانا، تو عجز میں یہ کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں جانا سو اب تو نے جانا ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ اقبال کہتے ہیں کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، دے کے احساس دیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ ایک جگہ کہتے ہیں لباس بشری میں نظر آ، مجازی لباس میں نظر آ، میں تجھے سجدہ کروں اور سجدے کرتا رہوں۔ دوسری جگہ کہتے ہیں امام ہوتا ہی وہ ہے، مرشد ہوتا ہی وہ ہے جو حاضر و موجود سے بیزار کر دے۔ تو اگر حاضر و موجود کے اندر خدا کو آپ محدود کریں گے تو حاضر و موجود تو مٹ جائے گا۔ تو خدا کو خدا نے جیسا فرمایا ہے ویسے طلب کرنا چاہیے۔ بہرحال طلب کرنے میں یہ تڑپ ضرور ہوتی ہے کہ جیسے میرا دل اس کے ساتھ وابستہ ہے ویسے ہی میں اسے لباس بشری میں بھی دیکھوں، مجازی لباس میں بھی دیکھوں۔ تو جن لوگوں نے وہ سفر طے کرنے کے بعد یہ تمنا کی ہے، یہ جو آپ کوٹ مٹھن والے خواجہ صاحب ہیں یا دیگر لوگوں کا آپ شعر پڑھتے ہیں نا کہ ایک باری لنگا تو سڑی جاتے مداریاں کرے ساں سکاں چڑھا کے، ڈھاکے دی مل مل تے جے پور دے ہیرے جو کچھ ڈیسوں جا کے، یہ اس حقیقت کے اندر رنگے ہوئے شعر ہیں جو بات پہلے بیان کی گئی ہے۔ یعنی جب یہ لوگ مجازی باتیں کرتے ہیں تو وہ اس حقیقت کے رنگ میں کرتے ہیں۔ ہاں غافل اور جاہل لوگ اس میں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہیر وارث شاہ لکھی، سید وارث شاہ نے تو اپنے پیر کو جا کر پیش کی تو انہوں نے فرمایا او یہ کیا موتیوں کی لڑی مونج میں مونجج بن چھوڑی، جہل پڑھ سم گمراہ ہو سم۔ یعنی بات تو ٹھیک ہے لیکن بات کر دی تو نے اس انداز میں کہ اب جاہل پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ یہ کئی دیکھنے میں آتے ہیں ہیر وارث شاہ پڑھتے پڑھتے وہ ہیر پتہ نہیں کس کو ہیر بنا لیتے ہیں اور کس کو وارث شاہ بنا لیتے ہیں۔ جس کو ہیر ہی وارث شاہ نے بنایا ہے وہ اور ہیر ہے، استعارہ لیا انہوں نے، جس کو انہوں نے رانجھا قرار دیا ہے وہ اور ہے، لوگ اس کو اور طرح سے لے لیتے ہیں۔ خیر یہ باتیں کی ہیں بر صغیر کے اندر، جو باتیں بہت ہوئی ہیں۔ حافظ شیرازی نے یہ اس پہ بڑا کچھ لکھا ہے، بڑا شاعر ہوا ہے جس کا وہ دیوان کا پہلے شروع میں وہ لکھتے الا یحسا کی ادر کاسن و ناولہا، یہاں سے شروع کرتے ہیں اے پلانے والے سو شراب کے جام پلا۔ کون سی شراب؟ یہ جس سے لوگ مست ہوتے ہیں، یہ جو حرام ہے یہ نہیں، وہ شرابن مصفہ، شراب سے مراد وہ شراب لیتے ہیں جو عشق حقیقی کا نشہ چڑھاتی ہے۔ لیکن یہ ایک طبقہ ہے، دوسرا طبقہ شراب کا نام تک نہیں لیتا چاہے عشق حقیقی کی بھی ہو،
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عاقل رہنا ہے، عاقل، ہمیں شراب سے نشہ نہیں چڑھانا، ہم نے مست نہیں ہونا، ہم نے مجذوب نہیں بننا، ہم نے سالک بننا ہے، ہم نے محب بننا ہے اور عاقل رہنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی خلل پیدا ہو اور ایمان سے بھی جائیں۔ یہ کئی جو توحید میں عاشق بننے کی کوشش کرتے ہیں یا ایمان سے ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ توحید میں تم ایسے خود سے ہی عاشق بن جاؤ کہ ہوش ہی جاتا رہے اور انسانیت سے ہی گر جاؤ۔ عاقل رہو، عقل استعمال کرو اور دیکھو اور چلتے رہو۔ جو مرشد کے بغیر اس راہ میں چلے تو بعض مجذوب ہو گئے، بعض عقل سے گئے، بعض ایمان سے بھی گئے، بعض سب کچھ سے گئے۔ تو جو جس راہ پہ چلے پھر اس راہ کے کسی کاریگر کو پہلے تلاش کر، الرفیق قبل السفر، سفر سے پہلے سفر کا ساتھی تلاش کیا جائے، نہیں تو سفر میں آدمی پرگندہ حال ہو جائے گا۔ ہم میں سے جس نے دوسرا ضلع نہ دیکھا ہو تو مشکل ہوتی ہے، کیونکہ بتانے والے غلط بتا دیتے ہیں۔ تو یہ تو وہ راہ ہے کہ شیاطین کے گروہ در گروہ رستے میں کھڑے ہیں ادھر ادھر کرنے کے لیے۔ استادوں کے بغیر شاگرد استاد نہیں بن پاتے۔ جو آدمی یہ کہے کہ مجھے بغیر استاد کے استاد بنا دیا جائے تو یہ خاصہ صرف نبیوں کا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا، خود خدا ہی ان کا معلم ہے، ورنہ ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی معلم ہوتا ہے، وہ بغیر استاد کے نہیں بامراد ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہی اس طرح سے ہے، سکھایا جاتا ہے جیسے بھی سکھایا جاتا ہے۔